سارے لوگ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر دیکھیں آپ لوگ، توجہ ہے آپ حضرت کی، میں کیا بیان کر رہا تھا؟ حدیث نمبر پیج نمبر 204، کتاب کا نام ترمذی شریف، جلد ثانی، ابواب الجنائز، پیج نمبر 204 کی حدیث نمبر 8، سطر 12-13 کی حدیث شریف سنیے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة او لیلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ۔ اور آپریٹر صاحب مائک ذرا سب بلائیے فٹافٹ، جیسے پہلے بول رہا تھا، جیسے پہلے ماشاءاللہ اچھا بول رہا تھا پہلے، ذرا اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ پہلی حدیث میں پڑھ چکا ہوں سبحان اللہ کے تعلق سے، آپ سن چکے ہیں نا؟ ہاں ذرا اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا محبت سے بول دیے سبحان اللہ، ہے نا؟ یہ محفل جس سلسلے میں ہے اسی سلسلے کے تعلق سے شعر سنیے کہ لحد میں آقا کی دید ہوگی، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ میرے عزیزوں یہ رونا کیسا، میرے عزیزوں یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ ملن کی شب ہے کفن میں اپنے، ملن کی شب ہے کفن میں اپنے، خوشی کے مارے میں چل رہا ہوں۔ بعد میں یہ سوال پہلے، ہو بعد میں یہ سوال پہلے، نکیر و آقا کا ذکر چھیڑو۔ ملن کی شب ہے کفن میں اپنے، ملن کی شب ہے کفن میں اپنے، خوشی کے مارے میں چل رہا ہوں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب خدا کا بندہ ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ، نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال جمعے کے دن ہو جائے، کس دن ہو جائے؟ حدیث شریف ہے کہ اگر کسی کا انتقال جمعے کے دن ہو جائے تو جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے، جمعے کے دن کی برکت یہ ہے کہ جمعے کے دن کی برکت کی وجہ سے مرنے والے کو قبر میں نہ عذاب ہوگا اور نہ سوال ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری حدیث ہے نا؟ جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال جمعے کے دن ہو جائے تو نبی فرماتے ہیں جمعے کے دن کی برکت سے اسے قبر میں نہ عذاب ہوگا اور نہ قبر میں سوال ہوگا۔ اللہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہمیں موت دے تو جمعے کے دن دے۔ کس دن موت دے اللہ؟ کس دن دے؟ جمعے کے دن۔ ہاں اب ایسا نہ ہو کہ جمعہ کا دن آئے تو پھانسی لگ کے مر جانا، ہے نہیں؟ یہ تو حرام ہو جائے گا۔ ہاں جو اللہ کی طرف سے ہو اس موت کی بات، ایسا نہ ہو کہ جمعہ کا دن آئے اور مرڈر کر لو اپنے آپ کو، نہیں تو یہ حرام ہو جائے گا، ہے نا؟ نبی فرماتے ہیں۔ اب ایک حدیث شریف اور سنانا چاہتا ہوں، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قبروں پر جا کر کے، مزاروں پر جا کر کے اس طریقے سے ہاتھ باندھ کر فاتحہ پڑھنی، دعا کرنی، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اور اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی، فاتحہ پڑھنی، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ انشاءاللہ میں دونوں حدیثیں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ سنو تو مچلتے رہو، اگر کوئی بدعقیدہ سنے گا تمہارے غم کے زندگی بھر تڑپتا رہے گا۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک حدیث شریف اور سنا، مشکات شریف جلد ثانی پیج نمبر 532،
बाबू फिल मोजेज़ात सफ़ा नंबर 532 के 17, 12, 13, 14, 15, 16 की हदीस सुनिए। अन अबी ज़र्रिन अल-ग़िफ़ारी क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैफ़ अलिमता अन्नका नबी हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अबा ज़र आतानी मलकान व अना बिबादि बतहाई मक्का फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुलिन इला आखिरिल हदीस औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या प्यारी हदीस शरीफ है। इस हदीस का तर्जमा करने से पहले एक हदीस शरीफ बड़ी प्यारी और याद आ गई, अगर कहो तो मैं सुना देता हूँ, फिर उसके बाद वाली हदीस। अल्लाह के फजल से मैं इतनी हदीसें सुना सकता हूँ ज़बानी कि पूरी दुनिया का वहाबी सर जोड़कर एक जगह बैठ जाए और देख करके हदीसें पढ़ना चाहे तो उतनी हदीसें आपको नहीं सुना सकता है जितनी हदीसें ज़बानी अख्तर रजा का ये गुलाम आपको सुना सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा देखना हो तो माँ की नजर चाहिए और हदीसें मुस्तफ़ा पढ़नी हो तो मोहब्बत की नजर चाहिए। अदावत की नजर और होती है, मोहब्बत की नजर और होती है। सुनिए जो हदीस शरीफ मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये हदीस शरीफ अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब है शरहुस सुदूर। उस किताब में क्या प्यारी हदीस है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्मती मरहूमतुन तदखुलु बिक़ुबूरिहा व तखरुजु बिक़ुबूरिहा ला ज़ुनूब अलैहा तुमहसु अन्हा बिइस्तिग़फ़ारिल मुअमिनीन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे नबी फरमाते हैं उम्मती मरहूमतुन तदखुलु बिक़ुबूरिहा, मेरा उम्मती जब दुनिया से इंतकाल करता है, जब वो कब्र में रखा जाता है तो गुनाहगार होता है। क्या होता है? वो गुनाहगार होता है। तदखुलु बिक़ुबूरिहा व तखरुजु बिक़ुबूरिहा, और जब क़यामत के मैदान में कब्र से निकलेगा, कब्र से उठाया जाएगा, ला ज़ुनूब अलैहा, तो उसके ऊपर कोई गुनाह होगा ही नहीं। क्यों? तुमहसु अन्हा बिइस्तिग़फ़ारिल मुअमिनीन लहा, क्योंकि उनके रिश्तेदार उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं, तो उनकी मग़फ़िरत की दुआ करने की वजह से अल्लाह मरने वाले के कब्र में तमाम गुनाहों को माफ कर ही देता है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आप अपने मरने वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहना। इमाम बुखारी की एक किताब है, किताब का नाम है अल अदबुल मुफ़रद। उस किताब में एक बड़ी प्यारी हदीस शरीफ है और यह हदीस शरीफ खास करके मैं गुफरान भाई को सुनाना चाहता हूँ। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दोस्तों, जब भी दुआ करना, दुआ से तकदीर बदल जाती है। दुआ से क्या होती है? तकदीर। दुआ से तकदीर बदल जाती है और अल्लाह की राह में देने से उम्र लंबी हो जाती है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की एक किताब है अनीसुल जलीस। उस किताब में ये वाक़या है कि एक शख्स हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनकी बारगाह में एक नौजवान बैठा हुआ था। आ गए मलकुल मौत। मलकुल मौत ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ये नौजवान जो बैठा है, छठे रोज इसकी रूह निकालूंगा। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज ही इसकी शादी हुई है और छठे रोज इसकी बीवी बेवा। तो हजरत मलकुल मौत अर्ज करते, ऐ अल्लाह के नबी, बीवी बेवा किसकी हो, बच्चे यतीम किसके हो, इससे हमें क्या लेना देना, हमें तो अल्लाह के हुक्म से वक्त पर आकर के रूह निकालनी है। ये कह करके मलकुल मौत चले गए। वो नौजवान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह से निकला और घर की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक फकीर सदा दे रहा था कि है कोई जो अल्लाह के नाम पर सदका कर दे, मैं भूखा हूँ, है कोई जो अल्लाह के राह में दे। तो उस नौजवान ने सोचा कि मरना तो है ही, क्यों ना इस नौजवान को मैं कुछ, इस फकीर को कुछ दे करके मरूं। उस नौजवान ने उस फकीर को कुछ रोटियां खिलाई और कुछ पैसे दिए। दे करके वो फकीर दुआ देता है कि ऐ मौला, इस नौजवान की उम्र लंबी कर दे। 6 महीने के बाद उसी नौजवान की मुलाकात हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मलकुल मौत को बुलाते अपनी बारगाह में और कहते हैं, अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, ऐ मलकुल मौत, छठे रोज तो कहा था कि तुम इसकी रूह निकालोगे, लेकिन ये अब तक जिंदा कैसे है? तो मलकुल मौत अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, सही वही था जो मैंने कहा था, लेकिन दुआ से तकदीर बदल जाती है, अल्लाह की राह में देने से उम्र लंबी हो जाती है। ये नौजवान जब आपकी बारगाह से चला था अपने घर की तरफ, रास्ते में एक फकीर सदा दे रहा था। इस नौजवान ने उस फकीर को रोटियां खिलाई थी और उस फकीर ने उस नौजवान के हक
میں دعا کر دی تھی کہ مولا اس کی عمر لمبی کر دے، تو اللہ نے اس نوجوان کی عمر 60 سال لمبی کر دی ہے. اب یہ دنیا میں 60 سال تک زندہ رہے گا. سبحان اللہ. دوستو دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اللہ کی راہ میں دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے. آپ دعا کرنا، جب بھی دعا کرنا، جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہو جب بھی دعا کرنا، دن میں، رات میں، صبح میں، شام، جس وقت دعا کرنا، ساری دعائیں مانگنے کے بعد اپنی دعا میں اتنا ضرور کہہ دیا کرنا کہ مولا رحمت والے نبی کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. کیا کہنا؟ مولا رحمت والے نبی کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. زندہ ہو تو، دنیا سے چلے گئے ہو تو ہوگا کیا؟ نبی فرماتے ہیں فَطُوبَى لَهُ وَزَادَ عُمْرَهُ وَرِزْقَهُ. اس بچے کو مبارک ہو جو اپنی دعا میں اتنا کہہ دے کہ مولا رحمت والے نبی کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، تو اللہ اس بچے کی، اس دعا کرنے والے کی دولت کو بھی بڑھا دے گا اور اللہ اس کی عمر کو بھی لمبی کر دے گا. سبحان اللہ. اے خوش عقیدہ سنی بھائیو، اس جلسے سے آپ کو یہی پیغام ہے کہ جب بھی آپ دعا کرنا، اپنی دعا میں اپنے ماں باپ کے لیے ضرور دعائیں کرنا. دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اللہ کی راہ میں دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے. بات دعا کی ہے تو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، ذرا سارے لوگ محبت سے بولو سبحان اللہ. سنیے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملو، کہ جب انسان مر کر کے قبر کی منزل میں پہنچ جاتا ہے تو اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، مالوں کی زکات نہیں دے سکتا، حج نہیں کر سکتا، صدقہ نہیں کر سکتا، کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے مرنے کے بعد بھی قبر میں ثواب ملتا رہے. لیکن نبی فرماتے ہیں الا من ثلاثہ، 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے والا مر کر کے قبر کی منزل میں پہنچ جائے، مرنے کے بعد بھی اسے قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے. سبحان اللہ. مرنے کے بعد بھی قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے. کتنے کام ہیں؟ 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد مر کر قبر کی منزل میں پہنچ جائے، ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر گیا مرنے والا تو اسے قبر میں بھی ثواب ملتا رہتا ہے. اب صحابہ کرام گوش پر آواز ہے کہ آقا اے نبی بتا دیا جائے وہ 3 کام کون سے ہیں جس کی وجہ سے مرنے والے کو قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے. تو اب نبی فرماتے ہیں الا من ثلاثہ صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو. اس کی مثال یہ مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد ہے. اس مسجد میں اگر آپ کا پیسہ لگ گیا، اس مسجد میں آپ نے چندہ دے دیا، آپ کا پیسہ مسجد میں لگ گیا، یہ مسجد روئے زمین پر باقی رہے گی، مسجد میں اذان ہوتی رہے گی، نماز ہوتی رہے گی. آپ مر کر کے قبر کی منزل میں پہنچ جائیں گے، اذان کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے آپ نے جو پیسہ مسجد میں لگا دیا ہے اس کی وجہ سے آپ کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا. مدرسے میں آپ نے پیسہ لگا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے، جاری رہنے والا صدقہ ہے. آپ مر کر کے قبر کی منزل میں پہنچ جائیں گے لیکن صدقہ جاریہ کی وجہ سے آپ کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ او علم ينتفع به، ایسا علم کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچ گیا ہو، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ گیا ہو، ایسا علم یاد رکھنا، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ گیا ہو. اس کی سب سے موٹی مثال اسی صوبہ اتر پردیش ضلع بریلی شریف امام احمد رضا خان نے 1400 کتابیں لکھ کر کے امت محمدیہ پر احسان عظیم کیا ہے. اور ایسا احسان کیا ہے امام احمد رضا خان ہمارے وہ محسن ہیں کہ جن کا جواب نہیں، جن کی شان پہ مثال، جن کا کوئی جواب نہیں. یاد رکھنا اے خوش عقیدہ سنی بھائیو، اس دنیا میں امام احمد رضا صرف اللہ کے ولی کا نام نہیں،
ایک عاشق رسول کا نام نہیں، ایک نبی کے دیوانے کا نام نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت ایک ایسی عظیم شخصیت کا نام ہے، ایک ایسی عبقری شخصیت کا نام ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے ٹوپولوجی کا نظریہ پیش کیا وہ کوئی اور نہیں، امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ اسی دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے لیپروسی نن کمیونیکیبل ڈیزیز کی ڈسکوری کی وہ کوئی اور نہیں، عظمت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بردار، تائید رحمانی کا سرمایہ دار، انوار ربانی کا حامل، حقائق قرآن کا ماہر، دقائق آیات کا عارف، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کی ذات ہے۔ اسی دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے ساؤنڈ سسٹم پر الکشف الشافیہ لکھ کر کے ساؤنڈ سسٹم کی تھیوری جس نے سب سے پہلے پیش کی وہ کوئی اور نہیں، امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ اسی دھرتی پر جس سائنٹسٹ نے سب سے پہلے لیپروسی نن کمیونیکیبل ڈیزیز کی ڈسکوری کی وہ امام احمد رضا خان ہے۔ فلیو ڈائنامک سمیت نام و شریع حکم کے ساتھ پانی کی، واٹر کی 350 قسم کی وہ کوئی اور نہیں، ہمارے امام اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اور 1919 میں اسی دھرتی پر الکلمۃ الملہمہ لکھ کر کے نیوٹن اور آئنسٹائن کا 5 دلیلوں سے جنہوں نے ان کے عقیدے کو زیر زمین دفن کر دیا وہ کوئی اور نہیں، امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ اسی دھرتی پر حرکت زمین کے خلاف جس سائنٹسٹ نے سب سے پہلے فوز مبین تردد حرکت زمین لکھ کر کے اور اس کے ساتھ 4 کتابیں اور لکھ کر کے جس نے اس زمین کے بارے میں یہ بتایا کہ زمین گھوم نہیں رہی ہے بلکہ زمین ساکن ہے وہ کوئی اور نہیں، امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ اسی لیے پوری دنیا کا خوش عقیدہ سنی کہتا ہے اہل سنن کی شاہی تم کو رضا مسلم، اہل سنن کی شاہی تم کو رضا مسلم، فکر و نظر کی شاہی تم کو رضا مسلم، علم و فن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں وہی امام احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1400 کتابیں لکھ کر کے ہم سنیوں پر احسان عظیمت کیا ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت آج اپنے مزار میں ہے اور جو 1400 کتابیں لکھی ہے اور ان کتابوں سے لوگ آج فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ان کے علم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ان کے علم نافع کی وجہ سے آج وہ اپنے مزار میں ہے لیکن آج بھی انہیں ثواب مل رہا ہے اور ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز کیا ہے، نبی فرماتے ہیں اول دن صالح یدعو له کہ مرنے والا مر کر کے قبر کی منزل میں پہنچ جائے اور ایسی اولاد چھوڑ جائے جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے تو مرنے والے کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، مرنے والے کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو یہ 3 چیز ایسے ہیں، صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد، ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کر کر کے قبر کی منزل میں چلے جاؤ گے تو آپ کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے محبوب آپ اپنی امت کے لیے دعا کر دیجئے، آپ کے لب ہل جائیں تو اللہ آپ کی امت کو سکون دے گا، وَسَكَنٌ لَهُمْ اللہ آپ کی امت کو سکون دے گا۔ دوستو دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اللہ کی راہ میں دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 1 منٹ، تمہارا یہ جسم ہے، جسم میں سینہ ہے، سینے میں دل ہے، دل میں سرور ہے، سرور میں لذت ہے، لذت میں آرزو ہے، آرزو میں مسرت ہے، مسرت میں امید ہے، امید میں یقین ہے، یقین میں تصور ہے، تصور میں تصویر ہے، تصویر میں تو ہے، تجھ میں ادا ہے، ادا میں حیا ہے، حیا میں نزاکت ہے، نزاکت میں شوخی ہے، شوخی میں شرارت ہے، شرارت میں غصہ ہے، غصے میں بناوٹ ہے، بناوٹ میں اپنائیت ہے، اپنائیت میں چاہت ہے، چاہت میں خلوص ہے، خلوص میں پیار ہے، پیار میں عبادت ہے، عبادت میں خدا کی رحمت ہے۔ آؤ اپنی زندگی کو سمیٹ کر اور یہ فیضان پوری دنیا میں عام کر دو کہ مسرت کی تمنا ہے تو غم کی انتہا کر لے، ستارے ٹوٹ کر کرتے ہیں انوار سحر پیدا اور پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے صبر رہو۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو عمل خیر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔